برکات رضا آفیشیل کے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی وقت سے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ حضرت ویڈیو نہیں بن رہی ہے، ویڈیو نہیں بن رہی ہے، ویڈیو نہیں آ رہی ہے، کہ حضرت ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی وقت ملا ہے۔ اصل میں ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں کہ جس کا کہ نام مدرسہ دارالعلوم برکات رضا ہے، تو وقت نہیں مل پاتا ہے۔ جیسے ہی وقت ملتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے حضرت سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بتائیے، سورہ فاتحہ کے فائدے۔ حضرت امام دارمی اور حضرت امام بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ سورہ کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اگر کسی کے بھی مکان میں جن ہے اور وہ جن مکان میں رہنے والوں کو پریشان کر رہے ہیں تو مکان سے جن بھاگ جائے۔ اگر کسی گھر میں جن ہو اور پریشان کرتا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن کی یعنی کہ شروع کی 5 آیتیں پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے مکان کے چاروں طرف چھڑک دے، انشاءاللہ تعالی اس گھر سے جن چلے جائیں گے اور واپس کبھی نہ آئیں گے۔ یہ فیوز قرآنی میں روایت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اپنا تھوک آنکھوں پر لگا دیا جائے تو بہت فائدہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو اور ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہو۔ انشاءاللہ جس مقصد سے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد میں آپ کے دل میں جو مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ بقرہ کی خاصیت، حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی خاصیت، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو حسب ذیل برکتیں نصیب ہوگی، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں تک پڑھا کرے گا وہ چوری، ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ ٹانگ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔
بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ یہ فیوز قرآنی میں لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، سورہ انعام، اس کے پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مشکل دور ہونے کے لیے ایک بیٹھک میں اس کو 41 بار پڑھو۔ جو شخص اس کو 41 بار ایک بار میں پڑھے گا، انشاءاللہ و تعالی اس کی مشکل آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ سورہ اعراف کی خاصیت، 3 بار پڑھ کر حاکم کے پاس جاؤ، حاکم مہربان ہو جائے گا، اور روزانہ اس کی تلاوت کرنے سے ہر آفت سے محفوظ رہو گے۔ اور سورہ انفال کی خاصیت یہ ہے، جو بلا قصور قید ہو گیا، یعنی کہ جو بلا قصور جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی وہ قید ہو گیا، 7 بار اس سورہ کو پڑھے، انشاءاللہ و تعالی قید سے رہائی ہو جائے گی۔ سورہ توبہ کی خاصیت، 11 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے پاس جاؤ، وہ نرمی سے پیش آئے گا۔ اس کا نقش مال و اسباب میں رکھو، برکت ہوگی۔ سورہ یونس کی خاصیت، 21 بار پڑھنے سے دشمن پر فتح ہوگی، 21 بار پڑھنے سے دشمن پر فتح حاصل ہوگی، اور 13 بار پڑھنے سے مصیبت دور ہوتی ہے۔ سورہ ہود کی خاصیت، دشمن پر فتح پانے کے لیے اس کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر تعویذ بنا لو۔ سورہ یوسف کی خاصیت، حفظ قرآن کی سہولت کے لیے پہلے سورہ یوسف یاد کر لو، اس کی برکت سے پورا قرآن مجید یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو شخص عہدہ سے چلا گیا ہے، جس انسان کے پاس کوئی عہدہ تھا، اس عہدے سے وہ ہٹ گیا ہے، وہ اس سورت کو 13 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کا عہدہ اس کو واپس مل جائے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی اور بھی سورتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو، اور ان دوسروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے اس کے بارے میں۔ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی صورتیں ہیں۔ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، جب ہم ان سب کو پڑھیں تو ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ آمین۔